بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعده ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابه ولا امت بعد امته اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اس آیت کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا ذالک، یعنی یہ مذکور احکام جن کا ذکر پہلے ہو گیا ہے، قربانی کے احکام ہیں، حج بیت اللہ کے احکام ہیں، بیت اللہ کے احکام ہیں، یہ سارے جو بیان ہو گئے ہیں. اس کے بعد جو ان کو پورا کرے، اور پھر اس کے بعد وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی معزز چیزوں کو، جو اللہ کے شاعر ہے، جو اللہ نے جن چیزوں کو عظمت دی ہے، عظمت دی ہوئی چیزوں کی جو تعظیم کرے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے احکام کی تعظیم کرے. اللہ کے احکام کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سیکھے، ان کو اہمیت دے. ان کے سیکھنے کے لیے عربی گرامر یا کتابیں خریدنی پڑیں، استاد کے پاس وقت دینا پڑے، اس کے وسائل اختیار کر کے پوری محنت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ ان کو پڑھے، ان پر عمل کرے، لوگوں کو سکھائے، ان کی اہمیت بٹھائے. حرمات اللہ فهو خیر له، جو اللہ کے احکام اور شاعر کی جو تعظیم کرے یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب سے بچ جائے گا، جنت میں لے گی، ہمیشہ کی تکلیفوں سے بچ کر ہمیشہ کی راحتیں اس کو نصیب ہوں گی، قبر میں تکلیف سے بچ جائے گا. اللہ کے احکام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ گویا کہ اس کی تعظیم کروائے گا. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے ہیں. کون سے؟ سب حلال ہے. إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر جو تم پر تلاوت کیے گئے سورۃ نساء کے اندر، سورۃ انعام کے اندر اور جگہوں پر، سورۃ بقرہ کے اندر جو حرام قرار دیے گئے ہیں، ان سے بچوں جو تلاوت کیے گئے جن کی حرمت اس کے علاوہ حلال ہے. احرام کی وجہ سے جو حرام ہوئے ہیں ان کا بیان بھی ہو چکا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہائم کا تذکرہ کر دیا. چوپائے مویشیوں کے اندر جو چوپائے ہیں وہ احرام والا بھی کھا سکتا ہے، اس کا بیان کر دیا تاکہ احرام کی حالت میں سارے حلال جانوروں کا کوئی کھانا حرام نہ سمجھ لے. اس کے بعد فرمایا جو کمائی ہے اس کو ضائع کرنے والی چیزوں سے بچو. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ. بتوں کی عبادت تو اور صورتیں بھی تھی، بت تو توڑ دیے گئے تھے، پھر بتوں کی عبادت کون سی؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. آگے مشرک کہتے تھے اللہ ہوا شریکا لک، مشرک کہتے تھے وہ جو آپ کا خاص شریک ہے، جن کو آپ نے شریک ٹھہرایا ہے بت، وہ صرف آپ کے شریک ہے، باقی کوئی نہیں ہے. یہ بتوں کو قول کے اندر وحدت کلمہ توحید کے اندر شریک کرنا یہ بھی گندگی ہے، بتوں والی گندگی ہے. اس لیے فرمایا بچو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں والی گندگی سے بچو، ان کو شریک نہ کرو تلبیہ کے اندر.
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ بولنے سے بچو. جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور مقام میں فرمایا الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، خبردار جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو جھوٹ سے بالکل بچو. جھوٹ سے اگر نہیں بچو گے تو جھوٹ کی وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ باقی اعمال کے انوارات کو اور فائدوں کو ضائع کرے گا. اس لیے زبان کا خیال، زبان کا استعمال کا بیان آ گیا کہ زبان کے اندر شرک کے الفاظ بھی نہ کہو اور زبان کے ساتھ جھوٹ بھی نہ بولو. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہی اللہ پر جھوٹ ہے کہ اللہ نے بتوں کو شریک کیا، یہ بھی جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جھوٹ سے، ہر قسم کے شرک سے بچائے ہمیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. كالذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا